الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں حضرت علامہ خورشید صابری صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ ان کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع ملا، اور امہ چینل کے تعلق سے ایک جملہ بول کے آگے جاتا ہوں کہ جب اس کا نام امہ ہے تو امت کا خیال رکھنا اس کا فرض اولین ہے، اور متعدد بار اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم سے امت کے لیے کچھ خدمت پیش کر سکوں. اور تیسری بات یہ کہ جو حضرات اس وقت حج کرنے جا رہے ہیں انہیں پیشگی مبارکبادی بھی ہے اور دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے حج کو قبول بھی فرمائے اور آسان فرمائے. وہاں نہ جھگڑنے وہ جا رہے ہیں نہ بگڑنے جا رہے ہیں، یہ سوچیں کہ وہ صرف سنورنے جا رہے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں کا انتخاب کیا، سلیکشن ہو، الیکشن ہو، انتخاب ہو، تو کبھی اچھا ہوا کبھی چوک گئے. کبھی منتخب پر ہمیں فخر ہوا، کبھی منتخب سے ہم بیزار ہوئے، کیونکہ وہ منتخب کا معاملہ نہیں تھا، منتخب ہی صحیح نہیں تھا. بازار سے جاؤ اور اوپر سے خوبصورت دکھنے والا سیب اٹھا لاؤ تو اس میں تمہاری غلطی ہے کہ تمہارا انتخاب غلط ہے، اندر کا مال معلوم نہیں تھا. اگر ہم سبزیاں لینے میں چوک جائیں، گوشت لینے میں دھوکہ ہو جائے، مدرسے کے لیے معلم چننے میں یا مسجد کے لیے امام منتخب کرنے میں پتہ تعالیٰ سنی صحیح العقیدہ ہے، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی، تو اس طرح سے ہمارے انتخابات غلط ہوتے رہتے ہیں. دین کا معاملہ بڑا نازک ہے. اگر اس میں ہم چوک گئے، ہمارے ملک ہندوستان میں کروڑوں لوگ چوک گئے، ہم ڈرتے ہیں، وہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر قربان جاؤ اپنے رب پہ، اس نے چننے کی تمہیں تکلیف ہی نہیں دی، بلکہ تمہیں وہ دین دیا ہے جسے اس نے خود چن لیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ لوگوں کا سلیکٹڈ ہوا ریلیجن نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ بائی کریٹر ہے، سلیکٹڈ بائی کریشن نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جس دین کو کریٹر نے چنا ہے وہ ڈیفینیٹلی نیچرل ہوگا. جب کریٹر نے چنا ہے تو یقیناً وہ کریشنز کے لیے ہوگا. جب کریٹر نے چنا ہے تو سب کے لیے چنا ہے. تو دین دیا ہے سب کے لیے، ہم آئے ہیں رب کے لیے. آگے بڑھیے. وہ دین جسے رب نے چنا، انبیاء نے پھیلایا، اولیاء نے بچایا، ہم لوگوں نے پایا. اس لائن کو کبھی نہ بھولیے گا کہ رب نے چنا ہے، انبیاء نے پھیلایا ہے، ولیوں نے بچایا ہے،
سنیوں نے پایا ہے. اس لائن سے جو کٹے گا ولی کٹ گیا تو پانے سے محروم, اور نبی سے جدا ہو گئے تو اسلام سے محروم, ہر چیز سے محروم. یہ ایک لائن ہے. اس لائن پہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس سے جھگڑا مت کیجیے, سمجھ جائیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو فالو کر رہا ہے. آگے بڑھیے. جب یہ اب اسلام جب سمجھ میں آیا تو اس کا نام رکھا گیا اسلام. نمبر 1, دنیا میں کوئی ریلیجن نہیں ہے جو شخصیت کے نام سے یا ایریا کے نام سے یا علاقے کے نام سے نہ ہو. ایریا ہے تو آریہ کہلایا, پرانا ہے تو سناتن کہلایا. کوئی مذہب کا نام بدھزم ہے, کسی کا سکھ دھرم ہے. یہ کسی شخصیت سے. اسی لیے جو دین مسلمانوں کا ہے اس کا نام عربین نہیں ہے, مکین و مدنین نہیں ہے, وہ عربین عجمین دین نہیں ہے, اس کا نام اسلام ہے. اب اسلام کا جو معنی ہے ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی, اور جو پیغام ہے وہ سلام سے ہے. سلام جو ہے وہ پیس ہے. اسلام سے پیس اسی طرح الگ نہیں کیا جا سکتا جیسے سورج سے کرنوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, پھولوں سے خوشبو الگ نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. تعجب ہے کہ آپ سورج پر یہ الزام لگا دیں کہ اس میں کرنیں نہیں ہیں. اللہ, تعجب ہے کہ آپ پھولوں پر یہ ایلیگیشن لگائیں مہک نہیں ہے. ویسے ہی تعجب ہے کہ اسلام پر آپ وہ الزام لگائیں کہ اس میں پیس نہیں. اللہ, سبحان اللہ. ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو وقت کی تعریف نہیں کرتے. اچھی صبح, اچھی دوپہر, اچھی شام, اچھی رات نہیں بولتے. گڈ مارننگ, گڈ نون, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ نہیں بولتے. یہ تو یہ تو آپ انسانوں سے ہٹ کے وقت کی تعریف میں لگ گئے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم. ماشاء اللہ, علیہ السلام. جب ملے تو کہا السلام پیس, علیکم اپان یو. 100 بار ملیں گے 100 بار ہم دعا دیں گے پیس اپان یو, اور وہ بھی ہمیں جواب دے گا وعلیکم السلام پیس اپان یو ٹو. آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ پر بھی پیس ہو, آپ کو بھی شانتی ملے. دعا کرتے. فوتگی ہو گئی فجر میں, اور میں وہاں جا کے بولوں گڈ مارننگ, وہاں لاش رکھی ہوئی ہے, از اٹ گڈ مارننگ فار دیٹ فیملی؟ وقت اچھا تھا, گڈ مارننگ کہنا بھی اچھا تھا, لیکن وقت دردناک ہے تو گڈ مارننگ کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور آ جاتا ہے. آپ دیکھیں, خوشی ہو سلامتی ہو آپ پر, پیس اپان یو. بیمار ہے گئے پیس اپان یو. فوتگی ہو گئی پیس اپان یو. کتنا نیچرل ہے آپ کا کلچر ہمارے پاس ہے. ہم کیوں کس کلچر کو چھوڑ کر فرٹیچر کی طرف فالو کریں؟ اللہ اللہ اللہ. اب آئیے, جب اسلام کے معنی یہ سمجھ گئے کہ اسلام اے پیس, اے میسج آف پیس بائی پروفیٹ آف پیس, کعبہ ہاؤس آف پیس, مائی نبی پروفیٹ آف پیس. ماشاء اللہ. اور اس کو جب عربی میں کہتے ہیں بیت السلام, دین السلام, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اور ہم اسی کو پھیلاتے ہیں وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, اللہ اکبر. اب جو لوگ پیس بریکر ہیں یقیناً ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس کی بنیاد 5 پر ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے 5 پلرز آف اسلام, توحید, نماز, روزہ, حج اور زکات. توحید,
نماز، روزہ، حج و زکات، ان 5 انگلیوں کو غور سے دیکھیے کیسا ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں اسلام کا. آپ کی 5 فنگرز آپ کو پورے اسلام کی تھیوری کا پریکٹیکل بن کر سامنے ہے. توحید، نماز، یہ نماز اس کا جو پیٹ ہے، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ چاروں کے چاروں ایک ساتھ کھڑے تو ہیں مگر ملتے نہیں. یہ اس سے نہیں ملتا، یہ اس سے نہیں ملتا، یہ اس سے نہیں ملتا. ساتھ ہی ساتھ ہیں مگر اس کا فیس دوسری انگلی کے فیس سے نہیں ملتا. یہ معانقہ نہیں کرتے، یہ آپس میں گلے نہیں ملتے. الگ الگ فرض ہیں، الگ الگ مقصود ہیں. یہ عبادات مقصودہ بھی ہیں، مفروضہ بھی، فرض بھی ہے، ٹارگٹ بھی الگ الگ ہیں. ایک کرو گے ایک ہی ادا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے حج نہیں ہوگا، حج کرنے سے زکات نہیں ہوگی، زکات دینے سے نماز نہیں ہوگی. چاروں کے چاروں الگ الگ ہیں، آپس میں ملتے نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب الگ الگ سیپریٹ کمپلسری ہیں. مگر یہ ہے ایمان، توحید، یہ ہے پلر، اس سے سب ملتے ہیں. یہ بھی نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی. اللہ سبحان اللہ. تو ایمان سے نماز کی ملاقات ہوتی ہے. نماز زکات سے نہیں ملتی، زکات روزے سے نہیں ملتا، روزہ حج سے نہیں ملتا. چاروں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے مگر ایمان سے ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. اب جن لوگوں کے پاس ایمان ہے، جن لوگوں کے پاس ایمان ہے انہی کی نماز ملے گی، انہی کو روزہ ملے گا، انہی کو حج ملے گا، انہی کو زکات ملے گی. اور جو ایمان نہیں ہے لڑاتے رہو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. توحید، وحدت، ونس، ونس آف اللہ المائٹی، ونس توحید، میچ لیس، کوئی دوئی نہیں. کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ توحید ہے. اسی سے کلمہ طیبہ کہتے ہیں. بہت پاک کلمہ ہے، توحید کا ہے، اور اس میں 2 ذات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی توحید ہو اور آدھی نہ ہو؟ جب یہ پورا کلمہ توحید ہے تو دونوں میں توحید ہو. تو لا الہ الا اللہ کی طرح بھی کوئی نہ ہو اور محمد رسول اللہ کی طرح بھی کوئی نہ ہو، ورنہ لا الہ الا اللہ بے مثال ہے اور محمد رسول اللہ ہماری طرح ہے تو توحید کہاں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. توحید کے لیے ضروری ہے وحدت، یکتائی، میچلیس، غیر وقوف. کیا برابر نہیں اس کے، کوئی برابر اس کے نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں. لیسا کا مثلی، کوئی اس کا مثل نہیں. لا شریک لہو، کوئی اس کا شریک نہیں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر یہ کلمہ توحید ہے تو شرکت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ پہلے جز میں کوئی شریک ہوگا نہ دوسرے میں. تو صاف صاف کہہ کیوں نہیں دیتے سچ کو کہ لا الہ الا اللہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو محمد رسول اللہ اپنی نبوت و مصطفیت میں وحدہ لا شریک ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب یہ ہوگا تب ایمان ہوگا، تب نماز ہوگی، تب محنت سے کیا ہوا حج ہوگا. نماز تب ہوگی جب ایمان ہوگا، کیونکہ نماز پلر ہے.
الصلاۃ عماد الدین، نماز، پریئر، پلر آف ریلیجین. کھمبے کو سب جانتے ہیں کہ کہاں ہوتا ہے. کھمبا کہیں نہیں ہوتا اگر زمین نہ ہو. پلر ہے، رسول پاک نے یہ کہا کہ یہ پلر ہے تو نماز کو پلر ہی رہنے دو. اب جب پلر ہے تو اسے زمین چاہیے. تو ایمان ہے زمین، نماز ہے کھمبا. ایمان کی زمین ہوگی تب نہ پلر گاڑ پاؤ گے، ورنہ در بدر دروازہ کھٹکھٹاتے رہو. ایک مرید میرے پاس آیا، اگزامپل دے رہا ہوں تقریب فہم کے لیے تو سمجھ میں آ جائے آسانی سے. کہنے لگا حضور چل کر کے قدم رکھ دیجئے، فاتحہ پڑھ دیجئے، افتتاح کر دیجئے، مجھے گھر بنانا ہے. بیٹا سب انتظام ہے؟ ہاں ہاں حضرت صاحب سب انتظام ہے، سیمنٹ بھی ہے، راڈ بھی ہے، کنکریٹ بھی ہے، برکس بھی ہے، لیبر بھی ہے، سب انجینئرز بھی آ گئے ہیں، سب تیاری ہے، اور زمین نہیں ہے. میں پاگل ہوں جو اس کا افتتاح کرنے جاؤں گا؟ یہی حال ان کا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایمان نہیں ہے. اصل میں ایمان تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، دکھانے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں. ایمان ہے اندر، اور جو چیز ان کو دکھتی نہیں ادھر ان کی توجہ نہیں. جو دکھائی دے وہی تو پھنسائے، جو دکھائی دے. اور ایمان تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے. اب آپ نے نماز شروع کری، ذرا غور کریں آپ، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ حج کی امپورٹنس کیا ہے. افضل العبادات نماز ہے. دا گریٹسٹ پریئر ان اسلام از صلاح. 5 times صلاح، نماز سب سے بڑی عبادت. گھر میں پڑھو گے اس سے زیادہ ثواب ملے گا اگر مسجد میں پڑھو گے. اب محلے کی مسجد میں آپ گئے، جماعت میں کھڑے ہو گئے. جماعت ہونے کے بعد ایک دوسرے سے مل لیں، ایک دوسرے کا اور بولو بھائی عبدالستار بھائی کیسا چل رہا ہے، وہ عبدالرحیم ٹھیک ٹھاک ہو سب. ایک دوسرے سے مل لیں. فجر میں ملے، ظہر میں ملے، عصر میں ملے، مغرب میں ملے، عشاء میں ملے. روزانہ 5 ٹائم محلہ مل رہا ہے. کون ہے جو محلے میں تفریق ڈال دے؟ دو مرتبہ ملے تو 10 سال کے بعد بھی چہرہ یاد رہتا ہے. روزانہ 5 بار ملے تو چہرہ بھولے گا ہی نہیں. تو یونٹی ہو گئی محلے میں. اور جو اس کے فضائل ہے وہ الگ ہے. ابھی جو میں اس رخ پہ جا رہا ہوں وہ جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں، جس اینگل سے آپ بھی دیکھو، جس پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ ہوا کیا محلے ہی میں سے گھر کے بغل والی مسجد میں سب ایک رہے پڑوس کے لوگ؟ نہیں. ہفتے میں ایک بار پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے، پورا شہر اکٹھا ہو جائے جمعے کی نماز، تاکہ ایک محلے والے دوسرے محلے کا، ایک ایریا والے دوسرے ایریا والوں کو بھی جانے اور پہچانے اور سمجھیں اور اپنا بھائی سمجھیں. بردرہڈ، جسٹس اینڈ سوشل جسٹس کے ساتھ ساتھ مورلٹی، اخلاق آگے بڑھے، سیکریفائس کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے سے کوآپریشن پیدا ہو، چیریٹی کے نئے نئے دروازے کھل جائے خیر و خیرات کے. تو جمعہ نے ہمیں ہفتے میں ایک بار کئی اجنبیوں سے ملوایا، اور سال میں ایک بار عید ملنے ملانے کے لیے آتی ہے، لڑنے لڑانے کے لیے نہیں آتی. مٹھائیوں سے آپ دیکھیں عیدگاہ میں اب جاؤ، پورا شہر عیدگاہ کی طرف امڑ پڑا. یہ کانسیپٹ ہے، لیکن پھر بھی لاہور کے باہر نہیں نکلا. ملتان والے ملتان کے باہر نہیں نکلے، اسی میں ان کی فجر بھی ہو گئی، اسی میں جمعہ بھی ملتان میں ہو گیا، اور ملتانی میں عید بھی ہو گئی. ابھی کئی شہر باقی ہیں. بمبئی میں سب ہوا تو ابھی دلی باقی ہے، دلی میں ہو گیا تو حیدرآباد باقی.
اور دنیا کی ساری مذاہب ایسے ہی عبادت گاہوں میں گھر کے رہ گئے، مگر اسلام ایک آفاقی مذہب، ایک عالمی مذہب ہے۔ وہ صرف ایشیائیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے آیا۔ وہ ایک بر اعظم کے لیے نہیں، ہر بر اعظم کے لیے آیا۔ گورا ہو ویلکم ہے، کالا ہو ویلکم ہے، امریکن ہو ویلکم ہے۔ کیسے یہ ویلکم ہو، کیسے اس نظریے کو ڈیولپ کیا جائے، کیسے لوگوں کے دلوں کو دوسرے ملکوں کے لیے بھی نرم کیا جائے، ان کے تعلقات کو، ان کی وابستگی کو اور کیسے مزید تقویت پہنچائی جائے، کیسے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ ایک کوئی ایسی جگہ دنیا میں کوئی مذہب بتا دے جہاں سارے کے سارے اکٹھا ہوتے ہوں۔ اگر کوئی مذہب ہے تو اکیلا اسلام ہے، جس نے کعبے میں ساری دنیا کو اکٹھا کیا اور اس کا نام رکھا حج۔ ہمارا کوئی جلسہ ہو، ہر ملک کا آدمی اس میں نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو، نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان میں الہ آباد میں 1 کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہر علاقے کے نہیں ہوتے، ہر ملک کے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو چینی بھی موجود ہے، ملیشین بھی موجود ہے، یورپین بھی موجود ہے، فرانس سے بھی لوگ آئے ہیں، جرمنی سے بھی آئے ہیں، انگلینڈ سے بھی آئے ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہیں، کینیڈا سے بھی آئے ہیں، عربوں سے آئے ہیں، اجمیوں سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں۔ ہندوستان پاکستان ایک ٹیبل پر اکٹھا نہیں ہوتے، مگر کعبہ میں اکٹھا ہو جاتے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ہمارا کعبہ تمہارے پولیٹیکل ٹیبل سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بڑا فخری انداز میں اب بیان کرتے، کوئی فرق نہیں رہا۔ ارے حضرت رہا، نماز میں فرق بچ جاتا ہے۔ ارے کاندھے سے کاندھا ملا ہے اپنے نماز میں، قدم سے قدم ملایا ہے نماز میں، امیر و غریب کے فرق کو مٹایا ہے اپنے نماز میں، لیکن کپڑوں کا فرق کہاں مٹا، ڈریس کا اسٹینڈرڈ کہاں مٹا؟ کوئی امیرانہ لباس میں ہے، کوئی فقیرانہ لباس میں ہے، کوئی قمیص پہنے ہوئے، کوئی شرٹ پہنے ہوئے، کوئی جینس پہنے ہوئے، کسی کی کا ڈریس 5000 کا ہے، کسی کا 1000 کا ہے۔ یہ کہاں ایک ہوا؟ بتائیے، کسی ریلیجن میں کندھے سے کندھا تو کوئی بھی ملا سکتا ہے، قدم سے قدم ملا سکتا ہے، لیکن حج پر نظر ڈالو، ایک ہی رنگ میں، ایک ہی چادر اوڑھے، ایک ہی چادر باندھے، وزیر بھی اسی میں آ رہا ہے، فقیر بھی اسی میں آ رہا ہے، امیر بھی اسی میں آ رہا ہے، سفیر میں بھی اسی میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لباس کا فرق مٹا دیا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، منمانی حج نہیں ہوگا، جگہ مقرر ہے، کہاں احرام باندھنا ہے، جگہ فکس ہے، جب وہیں پہنچو گے اس کے بعد اگر تم نے باندھا تو گنہگار ہو جاؤ گے، بس۔ تو حج سے پہلے حج نے ایک سبق دیا، جگہ فکس رکھا کرو۔ اب ہم اگر کسی نیک کام کے لیے جگہ فکس کریں تو اسے سنت الہیہ سمجھنا، بدعت نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب احرام باندھ کر کے جب ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں، جدہ میں جو کچھ ہوا وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوا، غلط انتظام کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال ہمیں ہمارا ہوٹل ملا اور ہم سیدھے پہنچے حرم میں، اور جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر ملی، ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو، فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی نظر کعبے پر دعا قبول کیسے؟ کعبے کی دیوار تو پتھر کی ہے، خدا تو ہے نہیں۔ تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو، یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو، غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو۔ یہ سمجھ ہی نہیں پائے
کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے؟ جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ. اللہ اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے؟ بہرحال انہی کی لینگویج صحیح. اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے. حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے، پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا. اسی پہ حج نہیں رکتا. وہ جانتا ہے کہ بڑے ضدی لوگ ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ہی مارنے کو ثواب سمجھتے. ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بندگی نہیں سمجھتے، اپنی مجبوری ہے، اپنائے ہوئے ہیں. اور یہ جہاد جو ہے اسلام میں برائی سے لڑنے کے لیے، یہ برائی سے نہیں لڑتے، خود برے ہیں. بروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ برائی مٹائیں گے. آج آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھیے. کہاں جانا ہے؟ گھستے ہی طواف شروع کر دوں؟ نہیں. مطاف میں داخل ہوا طواف شروع کروں؟ نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. پھر کیا کرنا؟ جا حجر اسود کے سامنے، اسٹارٹ وہاں سے لے. حجر اسود کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو، بوسا لو اور پھر اسٹارٹ کرو. پہلے بوسا پھر طواف. دوڑایا تو مگر چموایا پہلے. چومو پہلے. چلو ایک بار چوم، نہ بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے. اور اپنے ملک میں جا کر غیر اللہ کے چومنے کو شرک مت کہنا. اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو. اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے. کیوں چومتے ہو؟ کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں. یہ نادانی سے فاروق اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے. آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا. پورے واقعے کا دوسرا چیپٹر بتاتے ہی نہیں. پورا واقعہ یوں تھا فاروق اعظم کا کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما. یہ آدھی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں. یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے. ارے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا. نبی نے کیوں بوسا لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتائیں گے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ نقصان، اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما، وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں. سبحان اللہ. باب العلم کھل گیا. علم کا دروازہ کھل گیا اور کہا یا امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. پلٹ گئے فاروق اعظم. بھروسے والے نے کہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس زبان سے الفاظ نکلی ہے جس زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں. اللہ اللہ. انا مدینۃ العلم ولی بابا. کیسے؟ تو حضرت علی نے راز کھول دیا کہ یہ حجر اسود میدان محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا کافر کو نقصان پہنچے گا. تو نفع نقصان دونوں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس پورے واقعے کو صحیح بخاری کی شرح
فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. حوالہ اس لیے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ناجائز حوالے سے بچ جائے اور حوالے کا بزنس نہ کریں. اللہ اللہ اللہ. تو یہ انہیں نظر ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کچھ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، لیکن سچ تو وہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے. اللہ 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 اللہ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. یہ زبان مرتضی کا اعلان ہے، یہ حجر اسود کے اسٹیٹس کا بیان ہے. یہ محشر میں بیکار نہیں رہے گا، گواہی دے گا مومن کے ایمان کی اور کافر کے کفر کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبے میں کافروں کا داخلہ ہی بند ہے، دخول ہی ممنوع ہے، انٹری آف دی ڈسبلیورز اینڈ مشرک ورشپر آف ایڈلس کانٹ انٹر انٹو حرم پروہیبیٹڈ اسٹرکٹلی. بورڈ لگا ہے ممنوع ہے داخلہ کفار و مشرکین. تو جب کافر و مشرک داخل ہی نہیں ہوگا تو یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ اللہ 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 اللہ. لہذا ضروری ہوا کہ صرف ایمان والے ہی حج نہ کریں، کفر والے بھی حج کریں. اللہ اللہ. کسی یونیفارم میں، کسی نام سے، کسی شکل میں، سو کالڈ مسلم، ان کا حج کرنا ضروری ہے. اب جب صحیح العقیدہ عاشق رسول حجر اسود کے سامنے پہنچا، اب وہ ایمان کی گواہی دے گا، اور جب یہ دہشت گرد پہنچے تو ان کے کفر کی گواہی دے گا. اللہ 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 اللہ. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. اب سمجھ میں آ گیا کہ حج کرنے والے صرف مومن ہی نہیں ہوتے تو کیوں ایسا ہے. اللہ تعالی ہندوستان کے کسی خاص کافر کو کہ اب تک تیرے کفر کی گواہ سہارنپور کی ہوائیں تھی، تیرے کفر کی گواہ بغض اولیاء کا جو ماحول تھا، تیرے کفر کا گواہ نانوتا اور امبیٹھا، تیرے کفر کی گواہ گنگا جمنا کی لہریں، تیرے کفر کی گواہ شمالی ہندوستان کی فضائیں تھیں. اب تیرے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے تجھے حج کا ویزا دیا جائے گا تاکہ اسی کفر کے ساتھ تو کعبے میں آ، حجر اسود کے سامنے آ اور وہ تیرے کفر کی گواہی دے اور تیرا حساب بے باک ہو جائے. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اس لیے حج کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے برطانیہ سے اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو برطانیہ میں اپنا ایمان مکمل کر کے جائیں. اللہ 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 اللہ. اگر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں اپنا ایمان پہلے کریں، کیونکہ حج بعد میں ہوگا، گواہ پہلے بن جائے گا. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے چوما. آئی کس حجر اسود بیکاز آف پروفیٹ کس حجر اسود, سو آئی ایم کسنگ حجر اسود. If this is your reason, تو tell me why holy prophet kissed. What is reason of his kissing? انہوں نے کیوں چوما؟ اب تو سمجھ جاؤ کہ میرا نبی عالم غیب ہے, اسے پتا تھا لوگ اسے شرک کہیں گے, لاؤ پہلے میں چوم لوں اللہ اللہ. تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ غیر اللہ کا چومنا شرک نہیں ہے. اور ایک بات اور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سامنے رکھیے اور حجر اسود کا درجہ. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے, یہ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. میرا نبی تو پوری جنت سے افضل ہے, یہ تو جنت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے. تو رسول ہے افضل, حجر اسود افضل, رسول ہے سپیریئر, حجر اسود انفیریئر.
रसूल बड़े ये छोटा, इतनी भी अकल इनके पास नहीं है कि वो बड़े होकर छोटे को चूमे, ये छोटे होकर बड़े को ना चूमे। देखें, आपको बताऊं, चूमना, बोसा लेना सम टाइम हराम है, बोसा लेना, किस करना हराम है, और किस करना जायज है, और किस करना सवाब है। सम टाइम सवाब है, सम टाइम जायज है, और सम टाइम हराम है। मां का कदम चूमा, सवाब है। अपने बच्चे को उठा के चूम लिया, जायज है। पड़ोसन को चूमा, हराम है। सवाब है चूमना, कुरान को चूमा सवाब है। बाप के कदमों को चूमा सवाब है, मां के तलवे को चूमा सवाब है। शिर्क तो होता ही नहीं। कोई दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी अगर शिर्क साबित कर दे, मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा कि चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह को चूमना अगर शिर्क है, हां मैं मानता हूं कि मां बाप को चूमा तो सवाब है, औलाद को चूम लिया जायज है, अपना हाथ चूम लिया जायज है, नामहरम को चूमा तो हराम है। आई नो कि वो हराम हो सकता है, वो सवाब हो सकता है, वो जायज हो सकता है, मगर शिर्क हो ही नहीं सकता। चूमना शिर्क नहीं होता, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। जो हज करने जा रहे हैं, शिर्क से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें चूमने की। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता है। अब कैसे समझाऊं कि शिर्क से बचाता है? ये बताओ, आप अल्लाह को छू सकते हो? कैन यू टच अल्लाह? कैन यू टेक अल्लाह इन योर आर्म्स? नो। कैन यू किस अल्लाह? अगर कोई अल्लाह को किस कर ले तो ज्यादा नहीं, मैं अपना सूबा उत्तर प्रदेश उसके नाम करवा दूंगा। खाली अल्लाह को चूम के दिखा दे। तो हमारे एक भाई बोले, हजरत उत्तर प्रदेश कोई आपकी बाप की जागीर है क्या? अरे मैंने कहा मुझे देना कहाँ है, ये चूम ही नहीं पाएगा। खुदा को चूमना नामुमकिन है, वो अनलिमिटेड है, बकालो बकालियात से पाक है, तायुलो तायुलात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जमालो जमानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है। तुम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, चूम भी नहीं सकते। तो जब ये तय हो गया, तवज्जो, जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तय हो गया अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। ये वही काबा है जिसमें 360 पत्थर थे। मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ पकड़कर नबी करीम अंदर ले गए। ये तेरी बर्थ प्लेस है, तू ही साफ कर। ले गए तो एक एक पत्थर बाहर फेंक दिया गया, सही जगह पे पहुंचा दिया गया, जो उन पत्थरों की सही जगह थी। नबी ने और अली ने और साहबा किराम ने मिलकर उसे सही जगह पे पहुंचा दिया। मगर एक बाहर काला पत्थर लगा हुआ था, उसी जमाने का। नबी करीम ने इसे रहने दो, इस पत्थर को रहने दो। या रसूल अल्लाह, जब कंप्लीट इनकलाब, बड़ा यूज हो रहा है आजकल, कंप्लीट काबे में इनकलाब आ रहा है, रिवोल्यूशन कंप्लीटली, and you are throwing all kinds of stone from holy Kaaba to outside, so why you are leaving another old stone? जन्नत से कोई दूसरा मंगवा लीजिए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, अब बोल दीजिएगा अब की आना तो ले आओ। जन्नत ही का तो है, दूसरा आ जाएगा। ये तो वो पत्थर है सरकार जिसको अबू लहब ने चाट डाला।
ابو جہل جس کو روزانہ چومتا تھا، تو جب بدل رہے ہو تو یہ بھی بدل دو۔ نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میرے نبی نے ان پتھروں کو باہر کیا جو پوجے جاتے تھے، اس کو باہر نہیں کیا جو چوما جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ نبی جانے کی چومنا اور ہے پوجنا اور، علی جانے کی چومنا اور ہے پوجنا اور یہ ڈکیت الاسلام یہ نہ سمجھ سکیں کہ چومنا بھی پوجنا ہے۔ اگر چومنے کو تم نے پوجنا کہا تو تم بھی نہیں بچو گے۔ جہاں تک میری نالج ہے 99.9% لوگ غیر اللہ کو چومنے سے بچے ہی نہیں۔ ابے غیر اللہ وہی ہے جو اللہ نہ ہو۔ ہمارے گھر میں جتنے ہیں سب غیر اللہ ہیں۔ کوئی صاحب ہاتھ اٹھا کے بول دے کہ میں نے آج تک چوما ہی نہیں۔ غیر اللہ کو کون نہیں چومتا؟ ابے اگر یہ شرک ہے تو ان سے بتا دو، یہ شرک ابا جان نے پہلے کیا تھا، ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ شرک زیادہ، شرک کے شہزادوں بنو گے۔ غیر اللہ کو چومنا شرک نہیں، ہاں یہ کہہ کر گزر جاؤں گا چومتے تم بھی ہو غیر اللہ کو، چومتے ہم بھی ہیں غیر اللہ کو۔ قسمت کا فرق ہے، تم زوجہ تک رہ گئے، ہم روزہ تک نکل گئے۔ ایک بات اور، بیٹے کو چوما، کیا برائی ہے؟ میں نے پوچھا کیوں چوما؟ محبتاً چوما، محبتاً۔ چومنے کا تعلق محبت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے۔ ہم نے پکڑ لیا جب تو سچ منہ پہ آ گیا۔ مارکیٹ میں اپنے بچے کو چومتا ہوا فٹ پاتھ پہ جا رہا، بولے گا مولوی صاحب کل تک تم بولے تھے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، یہ گود میں غیر اللہ لیے گھوم رہے ہو اور چوم بھی رہے ہو۔ تب بولا چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں محبت سے ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، ویسے محبت کرتا ہوں اس لیے چومتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب اب اس نقطے پر ہم آپ ایک ہو گئے کہ چومنے کا تعلق کس از کنیکٹڈ ٹو لو، کس از ناٹ کنیکٹڈ ٹو ورشپ۔ If I am a kisser of anyone, I am not worshipper of anyone. I am a lover of that person. I kiss my son, I am a lover of my son. Kissing is a proof of my love, not worship. اب تم سچ بولے کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے محبت سے ہے، مگر ہماری اور آپ کی قسمت میں فرق ہے۔ آپ کو گھر والوں سے محبت ہے، آپ گھر والوں کو چومتے ہو، ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے، ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیوں آپ نے چوما؟ نبی نے چوما۔ چلو اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ یہی لے لو کہ سرکار نے چوما اس لیے تم چومتے ہو، تو سرکار نے کیسے چوما؟ اب یہ حجر اسود مانو حجر اسود ہے، تو سرکار نے آواز کے ساتھ نہیں، لب لگایا اور ہٹا لیا۔ یہ بوسا ہے، حجر اسود کا بوسا جب آپ حاجیوں لینا تو اپنے لب کو حجر اسود سے لگا کے ہٹا لینا، دونوں ہاتھ کر کے لب لگا لیا، لب لگا اور ہٹ جائے، آواز نہ ہو، کسنگ میں آواز نہ ہو، ساؤنڈ لیس، پیور لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چوما کہ حجر اسود سے لب لگا۔ اب ساری دنیا قیامت تک چومے گی۔ میں نے کہا ذرا سا عقل سے کام لو، جس پتھر پر نبی کا لب لگا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قیامت تک تم بھی چومتے رہو۔ کیوں؟ نبی کا لب لگا۔ تو نادانو اللہ سے عقل بھیک میں مانگ لو کہ جس پتھر پر نبی کا لب لگا وہ حجر اسود ہے، تو حجر اسود وہ ہے
جس پر نبی کا لب لگا، اور گنبد خضرا وہ ہے جس میں نبی کا سب لگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور لب لگنے پر ایک بات کہوں، شاید دل کو لگے، سرکار کا لب لگا اور ہٹ گیا. ٹیمپوریری کنیکشن، لگا اور ہٹ گیا. لگ کے ہٹ جائے تو اتنا امپورٹنس ہے حج میں اس کا. اور قبر انور میں 1400 برس لگا تو آج تک نہیں ہٹا. جب ٹیمپوریری کا یہ حال ہے کعبۃ اللہ میں، تو پرماننٹ کا حال کیا ہوگا گنبد خضرا میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی کبھی کبھی جھٹکے سے بول دیتے ہیں نبی کریم نے حجر اسود کو چوما ہے، ہم حجر اسود کو چومیں گے. آدمی کو نہیں چوما جو ہم آدمی کو چومیں، بشر کو نہیں چوما جو ہم بشر کو چومیں، انسان کو نہیں چوما. میرے بھائیو تم بھی اسی جھٹکے سے بولنا، اسی اطمینان سے، اتنے ہی سکون کے ساتھ بولنا. میرے نبی نے اللہ کے گھر میں حجر بھی چوما ہے، اور میں بتاتا ہوں بشر بھی چوما. میرے نبی نے انسان کا بھی بوسہ لیا ہے، میرے نبی نے آدمی کو بھی چوما ہے. آپ بھی بتاؤ امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ امام حسین کا بوسہ لیا ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین کے گلوئے مبارک کو چوما ہے کہ نہیں؟ امام حسن کی پیشانی کو چوما ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں حجر چوما، حجر اسود چوما. اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما، اور غلاموں کو راستہ دکھا دیا میرے دیوانوں ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. اب اس کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہوئے، اب چکر لگاؤ، اللہ کی بارگاہ دیوانہ بن کے چل. کاندھا کھلا ہوا ہے، سینہ تنا ہوا ہے. اللہ کے گھر میں ادب سے چل. زمین پہ اتنا کہ چلنا حرام ہے، ہند و پاک میں حرام ہے، ایشیا میں، یورپ میں حرام ہے، اور وہاں جا کے سینہ تن کے بولے آپ نہیں جانتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جب اپنے کمزور جسم کے صحابہ کو لے کر کے طواف کر رہے تھے تو کافروں نے تانا مارا، یہ مجھ سے کیا لڑیں گے، خود ہی زمین پہ ٹھہر نہیں پاتے، یہ جنگ کیا کریں گے. تو میرے نبی نے کفر کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے صحابہ سے کہا کہ حوصلہ دکھاؤ، کہ مسلمان ہڈی اور گوشت سے جنگ نہیں کرتا، ایمانی حوصلے سے کرتا ہے. فزیکل لڑائی کوئی امپورٹنس اس کے پاس نہیں ہے اس کی. تو صحابہ کرام سینہ تان کے چلے. ہاں بھائی وہ وقت تھا، کافر بیٹھے تانا مار رہے تھے تو جواباً یہ کارروائی سمجھ میں آتی ہے. اب 1400 برس کے بعد نہ وہاں کوئی ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ تبا ہے، نہ شیبہ ہے، نہ کفار ہے، نہ تانا ہے، نہ ٹانٹ ہے. اب کون ضرورت ہے سینہ تان کے؟ کا ضرورت نہ دیکھ، میرے حبیب کی ادا دیکھ. آپ دیکھیں کہ حج میں کوئی کام آپ اللہ کے لیے بھی کرتے ہو پورے حج میں؟ نماز پڑھتے ہیں. ارے نماز تو برطانیہ میں بھی پڑھنی پڑے گی، وہ حج کا حصہ کہاں ہے؟ 1-2 رکعت پڑھنی پڑی اللہ کے لیے تو کہا کہ مقام ابراہیم، پھر غیر اللہ. بہت زیادہ ثواب نہیں ہے جب مقام ابراہیم پر واجب الطواف کی 2 رکعت نفل پڑھو گے. وہ ایک اللہ کے لیے ہم کو لگی کہ خالص اللہ کے لیے، بیچ میں حج بولا نہیں، مقام ابراہیم. ابراہیم کسی اللہ کا نام نہیں ہے، مصلی اسی کو بناؤ. مطاف غیر اللہ، حجر اسود غیر اللہ، پورا کعبہ غیر اللہ. نہیں، یہاں نبی نے قدم رکھا ہے. نبی کا جہاں قدم ہو وہ مصلی بن جائے. ابے جب قدم کا یہ حال ہے
تو بدن کا حال کیا ہو؟ واہ واہ سبحان جب ایک ادا کی عظمتیں ہیں تو پوری حیات مبارکہ خلیل اللہ کی کیسی ہوگی؟ سبحان سبحان 7 چکر لگایا، مقام ابراہیم پہ پہنچے. اب اس کے بعد تھکان دور کرنا ہے تو زمزم پیو. گلاس میں زمزم لیا، جھک کے پی رہے ہیں کھڑے ہو کے. ارے میرے بھائی ساری زندگی بیٹھ کے پانی پیا ہے، یہ کھڑے ہو کر کیوں؟ آب زمزم ہے. آب زمزم بھی تو H2O ہے، ہائیڈروجن آکسیجن سے یہ بھی بنا ہے. پوری دنیا کا ہر واٹر جو ہے ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کی مناسبت سے ملا دو واٹر بن جائے گا. H2O پانی کا کیمیکل فارمولا ہے. اور اگر انالیسس کیا جائے تو آب زمزم بھی H2O ہے. پھر کائے کو کھڑا ہو جانا؟ گنگا کے لیے نہیں، جمنا کے لیے نہیں، کبھی کے لیے نہیں کھڑا ہونا، راوی کے لیے نہیں کھڑا ہونا، چناب کے لیے نہیں کھڑا ہونا، اس کے لیے کھڑا ہونا. کائے کو؟ تجھ کو نہیں معلوم تب پانی پانی ہے، اس کو زمین نے دیا ہے، وہ زمین سے نکالا گیا ہے، زمین والوں نے نکالا ہے. یہ نبوت والے کا قدم ہے. واہ واہ سبحان اسماعیل علیہ السلام کی اینڈیوں کی رگڑ سے نکلنے والے پانی کو بیٹھ کر نہ پیو، قیام کرو. اسٹینڈ اپ. اسٹینڈ از قیام فار ریسپیکٹ تعظیمی. تو اسٹینڈ فار ریسپیکٹ قیام تعظیمی. تو قیام تعظیمی تو ہر فرقے سے کرا لیا گیا. فرق صرف یہ رہا کہ تم آب زمزم کے لیے ہی محدود ہو گئے، ہم ساقی آب کوثر کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر سیر ہوئی طبیعت. اب ہم چلے صفا مروہ. جانا ہی پڑے گا، حجی نہیں ہوگا. یہ 2 پہاڑیاں کیا ہے؟ اب تو دکھتی بھی نہیں. کہیں دکھائی پڑے جانا دکھائی پڑے، یہ اللہ کی نشانی ہے. پہاڑ اللہ کی نشانی، گنگا کو نشانی، جمنا کو نشانی کوئی نہیں بولتا. یہ جسے لوگ پیئے پانی وہ نہ بنے نشانی. اور یہ کھڑا صفا مروہ 2 پتھر ہیں. کہا قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیوں؟ اس کا اللہ سے کیا تعلق؟ بھائی اس کا وہی تعلق اللہ سے ہے. ہر پہاڑ کا جو تعلق اللہ سے ہے. کیوں؟ اللہ کریٹر ہے، یہ کریٹڈ ہے. یہی تعلق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. تب بھی صفا مروہ کا صفا و مروہ پر اللہ کے ایک ولیہ کا قدم، نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، ولیہ ہے، عارفہ ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، اس کا قدم. یوں بھی سوچئے ایک پاک دامن عورت کا قدم اگر صفا و مروہ پہ پڑ جائے تو خدا اسے اپنی نشانی بنا لے. میری ماں بہنوں اپنی پاک دامنی پہ غور کرو. ایک عورت جب پاک دامن ہوتی ہے تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے. ان کی نیت صفا سے مروہ پہ جانے کی نہ خدا کے واسطے تھی نہ ابراہیم خلیل اللہ کے واسطے تھی. ان کی ساری کاوش، ان کی ساری دوڑ ایک ماں کی ممتا نے دوڑایا تھا اور بیٹے کو پانی دینے کے لیے اس بیاب و گیا میں، اس ریگستان میں، اس ڈرائی ایریا میں جب کہیں پانی نہیں ملا تو نیچے سے پانی کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس ارادے سے وہ صفا پہ چڑھ گئی. صفا پہ جیسے چڑھ گئی
वहां से खड़े होकर के चारों तरफ नजर दौड़ाया, पानी नहीं दिखाई दिया। तो आगे दूसरा पहाड़ दिखाई दिया, दूसरे पहाड़ की तरफ दौड़ी कि उस पहाड़ पर चढ़ करके मैं पानी को देखूं, कहीं पानी मिल जाए तो बेटे को वहीं ले जाऊं। अब एक बेटे को वहीं छोड़ दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़ दिया, पानी ढूंढने निकल पड़ी। ममता का अंदाज देखो, उनके चलने का अंदाज यह था कि पहाड़ी पे चढ़ करके उन्होंने इस्माइल को देखा कि महफूज है। जब ज्यादा नीचे उतर गई और इस्माइल दिखाई नहीं पड़े तो दौड़ करके दूसरे पहाड़ पर चली गई ताकि मेरा बेटा मुझे नजर आए कि सेफ है कि नहीं। ममता दौड़े अपने बेटे की मोहब्बत के लिए, तो निचले हिस्से में इसलिए वो तेज दौड़ी क्योंकि नीचे उतरने के बाद बेटा नजर नहीं आ रहा था। तो अगले पहाड़ पर ऊंचाई पे चढ़ जाऊं देखे, जैसे बेटा दिखाई पड़ा फिर रफ्तार उन्होंने हल्की कर लिया, सुस्त रवि अख्तियार कर ली और चारों तरफ देखती रही। चलो भाई, एक जरूरत ही आई गई। जब 7 चक्कर लगाकर मायूस हुई तो अपने बेटे की तरफ आई कि उठाकर इसे कहीं और ले चलूं, तो क्या देखती हैं कि पानी का एक फव्वारा कदम नाज़े इस्माइल से ऐसा उबल रहा है जैसे ट्यूबवेल से पानी निकल रहा। काफी देर हो गई थी वापसी में, तो काफी पानी फैल चुका था। वो ये डर पैदा हो गया कहीं ये पानी निकलता रहा तो मक्का डूब न जाए। तो इब्रानी जबान में उन्होंने कहा, ठहर ठहर, रुक रुक जा, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। ये उर्दू में जो मैं कह रहा हूं यही जबान है। जम जम, जो जुबान से निकल गया वो उसका नाम हो गया, जो कदम से निकल गया वो मुअज्जम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की एंडियों से वो निकला नहीं था, लम्स से निकला था। तो जो नस्ल नबी के खून से निकली हो, शर्म नहीं आती अहले बैत पर उंगली उठाते हुए? आगे बढ़िए। अब आपको पानी से पेट भरा है तब गए हो, सफा में कब गए? आप एक से पानी भर करके गए, लेकिन आपको चलना वैसा ही है। जहां वो धीरे धीरे गई है वहां तुझे धीरे धीरे चलना है, जहां वो तेजी से गुजरी वहां तुझे तेजी से गुजरना है। न तेरा कोई बेटा है, न कोई भतीजा है, न किसी को देखना है। बात सिर्फ ये है कि अल्लाह की उस वलिया की अदा को परवरदिगार ने पसंद कर लिया और उसे यादगार ही नहीं बनाया, न से कतई की मोहर लगा दी कि सफा मरवा अल्लाह की निशानियां। तो जब कदम पड़ने से पहाड़ निशानी बन जाए तो कदम वाली को अल्लाह की निशानी क्यों न माना जाए? अब वहां से जैसे ही आप फारिग हुए तो आपसे बोला गया, भाई चक्कर लगा लिया? हाँ। गैरुल्लाह को चूम लिया? हाँ। गैरुल्लाह मुकाम इब्राहिम पे सजदा कर लिया? हाँ। सफा मरवा पे दौड़ धूप कर ली? हाँ। अब थोड़ा सा तू क्लीन हुआ है, पाक साफ हुआ है, अब अपने अंदर के शैतान को मारने के लिए मिना चल। मिना गए। जैसे ही मिना में हम गए तो हमसे कहोगे पहले चलो अरफात। अरफात में गए, दिन भर रहो। हुक्म है जैसे ही वक्त हो जाए नमाज का फौरन पढ़ो। हमने इसी हिसाब से जोहर पढ़ी। जैसे वक्त हो जाए नमाज पढ़ो, हुक्म है शरीयत का। ऐसे ही हमने असर पढ़ी। हुक्म हुआ जब वक्त हो जाए ऐसे ही मगरिब पढ़ो। हम नहीं पढ़ रहे। पूरी जिंदगी बरतानिया में मगरिब के वक्त पे मगरिब पढ़ा है, मगर हम अरफात में नहीं पढ़ रहे हैं। पैदल जाएंगे मुजल्फा, अरे नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, परवाह नहीं। कदा हो जाएगी, परवाह नहीं। ऐशा का टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले मगरिब पढ़ूंगा फिर ऐशा पढ़ूंगा। कदा करना पड़ेगा? नहीं, कदा नहीं करना पड़ेगा, अदा पढ़ूंगा। बोल, ये काम अल्लाह ने किया या रसूलुल्लाह ने किया था?
واہ سبحان اللہ. تو پتا چلا یہ نماز مصطفیٰ کی ادا ہے. جب ادا کریں تب ادا کرو، جب قضا کروا دے تو قضا کرو. مغرب کا وقت ہو گیا، ہم فرصت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نماز مغرب نہیں پڑھیں گے کیونکہ میرے نبی نے نہیں پڑھی. تو نبی پڑھ لیں تو نماز ہے، اور نہ پڑھیں تو بھی نماز ہے. ارے ایک بات تو نہیں کہ جیسے ہی آپ مزدلفہ میں گئے اب قضا نہیں پڑھیں گے. قضا کر کے قضا کو قضا نہ ہونے دینا، قضا ہو جائے اور قضا نہ ہونے دینا. پہلے نبی نے علی کے لیے کیا تھا، اب سبھی کے لیے کر دیا. ان کی اصل قضا ہوئی تو ادا کروا دیا، ہماری مغرب قضا ہوئی تو حکم ادا پڑھو گے، قضا نہیں پڑھو گے پھر عشاء پڑھو گے. اب تو بالکل پاک صاف ہو گئے. کیوں نہیں ہوں گے؟ عرفات میں دعا کرو تو قبول ہوتی ہے. وجہ معلوم ہے دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ حج سے پوچھ انڈر گراؤنڈ سسٹم کیا ہے، حج سے پوچھ ہڈن ریئلٹی کیا ہے. کیوں ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ لنگڑے لولے لوگ لنگڑی لولی زبان میں دعا کریں اور پھر بھی بہت تگڑی دعا بن جائے، بہت مضبوط دعا بن جائے، بہت اسٹرانگ ہو جائے، ایکسپٹڈ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ چلو آج یہ راز کھول دیتا ہوں. ابھی 4 نبی ایسے ہیں جن کو ملک الموت نے ٹچ نہیں کیا ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے 2 کو اوپر رکھا ہے اور 2 کو ہمارے فائدے کے لیے نیچے رکھا ہے. الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ نیچے ہیں، اور یہ دونوں میدان عرفات میں فجر سے لے کے مغرب تک صرف آمین کہنے کے لیے آتے ہیں. اب امتی دعا کرے تو چاہے جیسا جذبہ ہو، چاہے جیسی بھاشا ہو، چاہے جیسے الفاظ ہو، چاہے جتنا ٹکڑا ہو، ہماری دعا میں تو دم نہیں تھی، مگر نبی کی آمین نے پاورفل بنا دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بغیر نبی کے مدد کے تو عرفات میں اپنی دعا قبول نہیں کرا سکتا. اب تو دیکھ کہ حج نے نبی کو کتنا امپورٹنس دیا ہے، تو اپنے دل میں نبی کو کیوں نہیں امپورٹنس دیتا؟ دل پاک ہوا، اللہ سے جتنی نافرمانی آپ کی ہوئی تھی، آپ کو بغیر اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے تیرے قانون کو توڑا تھا، میں پب میں چلا گیا تھا، میں کسینو میں چلا گیا، اللہ معافی مانگو، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے ان اسلامک کانٹیکٹ کیا تھا، یہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے، سب معاف ہو گیا. ابھی بچا ہے ماں کا دل دکھایا تھا، باپ کا دل دکھایا تھا، بھائی کا مال مار دیا تھا، پارٹنر کے پیسہ نہیں دیا تھا. حقوق العباد، رائٹس آف دا پیپل، اللہ نے اپنے رائٹس کو معاف فرما دیے ہیں، رائٹس آف دا پیپل. اب چلو مزدلفہ، معاملہ گمبھیر ہے. اللہ کو اپنے حقوق معاف کرنے تھے تو دن کم میں معاملہ کر لیا. معاملہ بندوں کا ہے، رات کے اندھیرے میں اکیلے گڑ گڑا. توبہ کر، معافی مانگ. اب جب بالکل پاک صاف ہوا تو گئے اول وقت میں نماز فجر پڑھو، نکل لے. ثابت کر کہ تیرا دل پاک ہو گیا ہے، ثابت کر تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. آ جا پریکٹیکل میں، لے 7 کنکری، پہنچ جا بڑے شیطان کے پاس، نشانہ لگا کے مار اسے. کنکری ایسی مار کہ شیطان کا حوصلہ ٹوٹ جائے. عرفات میں نہایا ہوا، مزدلفہ میں دھلا ہوا، ایمان کی نورانیت و عقیدے کا نور لیے ہوئے، ہاتھ میں کنکری لے کر
रजमन शैतान कहता हुआ जब उसने अटैक किया तो दुनिया ये देख रही है कि खंभे पर कंकरी लग रही है, मगर दिल ये देख रहा है कि अंदर के शैतान को मारा जा रहा है। कंकरी मारते हैं, आप क्या बोलते हैं? शैतान को कंकरी मारा। बड़ा शैतान, मझला शैतान, छोटा शैतान, या अल्लाह, शैतान तो एक ही है। और क्या वो इतना बेवकूफ है कि 40 लाख मुसलमान वहां आए हुए हैं, पिटने के लिए आएगा? अजान तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ईमान क्या बर्दाश्त कर पाएगा? वो इतना नादान है कि पिटने के लिए वो मीना में आके खड़ा होगा, मारो मेरे को। खंबा को मारते हो जी, खंबे को मारते हो। बोलो ना मैं पिलर को मार के आया। ऐसा काय को आप बोलते हैं शैतान को मारा? शैतान वहां है ही नहीं, मारा कहां से? अजमी मियां बात समझे नहीं आप। ये 3 खंबे जो है, नहीं खंबे नहीं, 3 जगह है। दे आर 3 प्लेसेस। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके जा रहे थे तो पहले यही आया, रोका। तुमको काट डालेंगे। खड़े हो गए, रोका, उसको भगाया। एक अल्लाह का रसूल है और एक अल्लाह का नबी है। हिम्मत देख इब्लीस का कि हिम्मत आपको छोड़ेगा। वो तो नबियों पे कोशिश करता है, वो तो रसूल और खलील पे कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल ने भगा दिया, फिर आया, फिर भगाया, तीसरी बार आया, फिर भगाया। हजरत इब्राहिम ने बता दिया, जितनी बार आया करे भगाया करो। और शैतान ने अपनी जमात से बताया, एक बार भगाया जाए तो रुक न जाओ, दोबारा कोशिश करो। मस्जिद से निकाला जाए तो तीसरी बार भी घुसने की कोशिश करो। तुमको अपनी दहशत फैलानी है। ये अमन के मानने वाले, ये सूफिया कराम, ये स्पिरिचुअलिटी के मानने वाले, ये मॉरल को मानने वाले, ये ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देने वाले, ये राइट्स ऑफ द पीपुल को प्रोटेक्ट करने वाले, ये गौसो ख्वाजा के दीवाने हैं। तुम अपनी कोशिश, तो हम देखते हैं एक बार भगाओ फिर आते हैं, भगाओ फिर आते हैं, वहीं से सीखा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को, उनके साहबजादे हजरत ज़बीहुल्लाह को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस कुर्बानी से रोकने के लिए इब्लीस ने कोशिश की। तो कहा कुर्बानी, sacrifice in the benefit of a human community, sacrifice on the way of Allah Almighty. कुर्बानी इतना बड़ा काम है कि अगर नबी और खलील करने जाए तो उसे भी रोकने के लिए वो आता है। बताओ तुमको कुर्बानी से कितना रोकता होगा? तो उसने 3 जगह पर खड़े होकर के रोका। वो तीनों जगह को महफूज कर लिया गया, खंबा गाड़ के उस जगह को, ताकि उसके कदम पर किसी का कदम न पड़े। इतना मनहूस कदम है, लेकिन ये याद रहे कि कदम कहां था, जगह। जहां खड़ा हुआ पहली बार वो पहली जगह, जहां दूसरी बार वो दूसरी जगह, जहां तीसरी बार वो तीसरी जगह। हाजी जाकर जगह की तौहीन करता है, जगह की मजम्मत करता है, जगह की तजलील करता है। हाजी इंसल्ट करता है प्लेस की। वहां शैतान खड़ा नहीं है जो पिट रहा हो, वहां निस्बत है शैतान से। तो अगर जमीन की निस्बत शैतान से हो जाए तो उस जमीन की तौहीन जात की तौहीन है। तो जिस मिट्टी की निस्बत मेरे आका मौला से हो जाए, उस कब्र की तौहीन रसूल की तौहीन है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन।
اب سمجھ میں آیا گنبد خضرا کے نیچے ہم کیوں مچل جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ جگہ ہے جہاں جسد اطہار ہے. ہم کیوں اسے کنکری مارتے ہیں؟ وہ شیطان کی جگہ ہے، مارا کرو. یہ حبیب رحمان کی جگہ ہے، آیا کرو. کہتے ہو جگہ کی کوئی ویلیو نہیں؟ ابے کعبہ بھی تو ایک ہی جگہ پہ ہے. جگہ کی ویلیو نہیں ہے تو کعبہ کی کیا ویلیو ہوگی؟ اگر جگہ کی ویلیو نہیں ہے تو مطاف کی کیا ویلیو ہوگی؟ کہتے ہر جگہ اللہ کے لیے برابر ہے. برابر ہے، برابر ہے. تو یمن بھی کعبہ کے برابر ہے، نزد کعبہ کے برابر ہے. بے شک ہر دن اللہ کا دن ہے، مگر کچھ خاص دن ہوتے ہیں. بے شک ہر جگہ اللہ کی ہے، لیکن کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں. اب آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا، کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا. ان کی سنت میں تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا سنت ہے. کہتے وہی کروں گا جو نبی نے کیا. کر میلاد، مجلس، عرس، فاتحہ نبی نے نہیں کیا، میں نہیں کروں گا، جو کیا ہے وہی کروں گا. تو چل، دین حنیف تیرا ہے، ملت ابراہیمیہ سے تیرا تعلق. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی. آپ کے نزد سے کون صاحب ہیں جو اپنے بیٹے کو کاٹنے کو تیار ہیں؟ یادگار منانے کو نظریہ دیا گیا ہے، نبی کی نقل کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. آپ نبی کو جو دیا ہے وہ لے لو، یہاں تک ٹھیک ہے، اور جو روکا ہے رک جاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے. نبی کی طرح بننے کی کوشش مت کرنا. نہ ابراہیم کی طرح تم قربانی دے سکتے ہو. جب نہیں دے سکتے ہیں تو لے لو، ایک شپ لے لو، لے لو کوئی بڑا جانور، 7 آدمی نبڑ جائیں گے. بیٹا نہیں، تم خلیل اللہ کی طرح نہیں ہو. جو نبی دے رہے ہیں لے لو، جو منع کر رہے ہیں رک جاؤ. نبی نے جو کیا وہی کرو گے. تو نبی نے جیسا کلمہ پڑھا ویسے ہی پڑھ دو تو جانو، ساری بات چھوڑ. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کہتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا نو گاڈ ایکسپٹ اللہ المائٹی، آئی ایم میسنجر آف اللہ. حضور کیا کہتے تھے؟ میں میسنجر آف اللہ ہوں. تو بھی ذرا بول، میں اللہ کا رسول ہوں. قادیان سے نبی نہیں چلا تو سعودیہ سے کوئی نیا رسول کیسے چلے گا؟ جو رسول نہیں گیا وہی کروں گا. جاؤ لامکان تک جاؤ، جو رسول نے کیا میں کوشش کروں گا. اچھا کر، میرے نبی نے 50 وقت کی نماز کو 5 کیا ہے، تو 1 گھٹا کے دکھلا دے. خدا وہی ہے، صرف ذات بدل گئی. کم کرانے والا مصطفیٰ ہو تو کم ہو جاتی ہے، اور کم کرانے والا تو ہو تو مر جائے گا، 1 رکعت نہیں کم ہوگی. اب آپ دیکھیں قربانی کی طرف حج لے گیا. پہلا کام یہ تھا حج میں نکال دو لباس کے ذریعے اپنے فرق کو، رنگ کو، روپ کو مٹا دو. فرق کو بن جاؤ، ایک رنگ میں رنگ جاؤ. آؤ کعبے میں ایک ہی انداز میں طواف کرو. عورتوں سے کہا گیا چہرہ کھول دو، مردوں سے کہا گیا نظریں نیچی کر لو. اس کے بعد آپ جاتے ہو مقام ابراہیم پر اور اس پہ مہر لگواتے ہو اپنے ساتھ طواف پہ. پھر اتنی محنت و مشقت کر کے تم پہنچتے ہو صفا مروہ، مروہ سے صفا. محنت شاقہ کے بعد پھر آپ نے رخ کیا مینا کا. مینا کی بے چینیاں، بے بسی، بے کسی، غریب الوطنی کو جھیلتے ہوئے آپ عرفات دن بھر بیٹھے رہے. ریتوں کی دنیا میں، ڈیزرٹ کی دنیا میں بیٹھے رہے. ساری رات گزار دی مزدلفہ میں، مزدوری پہ مزدوری کرتے جا رہے ہو، محنت پہ محنت کرتے جا رہے ہو. اندر کا شیطان مار چکے تو باہر کا شیطان مار رہے ہو، اور پھر آخر میں چلتے چلاتے اپنی قربانی دے رہے ہو. قربانی کے بعد طواف زیارت کر رہے ہو، دھکے کھا رہے ہو.
یہ دھکا کھاتے کھاتے گر گر کر کے اٹھ کر کے اپنا رکن پورا کر کے جیسے ہی ہم آئے تو ہم سے کہا گیا چلو مدینہ، چلو مدینہ، چلو مدینہ. عشق بولا مدینہ چلو، یہ بولے مدینہ جانا، مدینہ جانا حج کا رکن نہیں ہے. میں نے کہا یار رکن کے لیے تو یہاں آئے تھے، سکون کے لیے وہاں جا رہے ہیں. آپ کو بتاؤں یہ حاجی حج کے بعد مدینہ جاتا کیوں ہے؟ بہت ہوشیار ہے سنی مسلمان. یہ اللہ کعبۃ اللہ سے لے کر مزدلفہ مینا تمام محنتوں کا اجر اب تو جہاں ملے گا، اس کا پھل جہاں ملے گا. پریکٹس کی جگہ کعبہ ہے، ہیڈ آفس مدینے میں، لیبر ہم نے یہاں کیا ہے، سیلری وہاں لیں گے. جوتائی بوائی ہم نے یہاں کیا ہے، پھل وہاں لیں گے. محنت یہاں کیا ہے، محنتانہ وہاں لیں گے. محدث اعظم فرماتے ہیں کعبۃ اللہ سے بستان مدینہ کی طرف، کعبۃ اللہ سے بستان مدینہ کی طرف لینے کو حج کا ثمر، حج کا پھل لینے کے لیے جاتے ہیں. حج کعبۃ اللہ میں کرو، پھل رسول اللہ سے لیا کرو. اور فرق یہ ہے کہ یہ کعبہ یہ پرہیزگاروں کا شہر ہے، مدینہ گنہگاروں کا. گنہگاروں کے لیے بہت اچھا دربار ہے، گنہگاروں کے لیے. وہی پرہیزگاروں کا شہر کیا، وہاں تو ایک سے ایک جنت جس کی طالب ہو وہ لیٹا ہے مدینے میں. وہ طالب جنت نہیں ہے، جنت ہی ان کی طالب ہے. امیر حمزہ چلے آؤ، عثمان غنی چلے آؤ، وہ ایسے لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ. ہمارے پرنانا مخدوم الاولیاء شیخ المشائخ ہم شبیہ غوث اعظم، ہی واز ٹرو کاپی آف غوث اعظم بائی فیس، نوز، لپس اینڈ چیکس، ایوری تھنگ لائک غوث اعظم. تو ان کو تاج الفہول محب رسول عبد القادر بدایونی نے پہلے کہا تھا ہم شکل غوث اعظم. دوبارہ کہا تھا خاتم الاکابر سید آل رسول مارہ روی. اعلی حضرت کے پیر و مرشد نے جب دیکھا تھا یہ تو غوث اعظم کا ہم شکل ہے، اور اسی کو مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے ایک مصروں میں کہا ہے اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں، اے نظر کر دو پروردے سے محبوباں. اشرفی یور فیس از اے mirror of beauties and you are protected and fed by محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی خواجہ نظام الدین، اور محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سملانی. یہ حج کے لیے گئے تھے تو ان کے ساتھ صد الافاضل فخر الاماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، ان کے ساتھ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب، یہ جلیل القدر علماء تھے، سب گئے. مکے میں گئے، ایک سکہ کوئی کھوٹا سا تھا، اس کو صد الافاضل نے غلطی سے جب سارے سکے دیے تو وہ بھی اسی میں چلا گیا. اس دکاندار نے سارے سکوں کو دیکھا، ایک نکالا اور ان کی طرف غضبناک آنکھوں میں ڈال کر کہا کھوٹا سکہ دیتا ہے، مکے میں آیا ہے، حج کرنے آیا ہے، کھوٹا سکہ دیتا ہے. وہ کہ نہیں بھائی غلطی سے چلا گیا، لا واپس لے لیا. یہ قافلہ جب حج کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں بھی بازار میں وہ سامان کی خریداری کے لیے سارے سکوں میں جان بوجھ کے وہ سکہ ڈالا. جب وہ ڈالا تو مدینے میں جو دکاندار تھا اس نے سارے سکے لے کر وہ کھوٹا سکہ نکالا. صد الافاضل کو دیکھا، سکے کو دیکھا، ان کو دیکھا، سکوں کو دیکھا، 3 بار دیکھا کہ میں جان رہا ہوں یہ کھوٹا ہے، بول نہیں رہا اور رکھ لیا. جب جا کر کے یہ بات انہوں نے اپنے پیر و مرشد سید علی حسین سے صد الافاضل نے کہی سرکار تب مکے میں ایسا ہوا تھا، اس نے ڈانٹا بھی اور واپس کر دیا، اور مدینے میں بغیر ڈانٹے ہوئے اس نے رکھ لیا کھوٹے سکے کو. تو ان کا نعیم الدین دربار رسول میں اگر ہم جیسے کھوٹے سکے نہیں چلیں گے
تو کون سے سکے یہی دربار ہے. اب آپ غور فرمائیے کھوٹا سکہ کا کتنا خیال رکھا گیا ہے شریعت میں کہ اگر آپ کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ایک بار تم نے الحمدللہ کہا تو 1,00,000 کا ثواب, 1 رکعت کا 1,00,000 کا ثواب. وہیں یہ بھی رکھا گیا ہے 1 گناہ کا 1,00,000 گناہ. جیسے کعبے میں داخل ہو جاؤ, ایک نمازی کو کراس کیا 1,00,000 کراس, دوسرے نمازی کو کراس کیا 2,00,000 کراس. عورت پر نظر ڈال کے ذرا رک گئے 1,00,000 عورت. سمجھتے جاؤ, صرف نیکی مت گنو. ایسا نہ ہو کہ 100 نیکی کر کے 150 گناہ کر کے آئے ہو تو گناہ بڑھ گیا. 1,00,000 نیکیاں ہیں یہ تو تم گنواتے ہو, لیکن غلطی ہو جائے تو 1,00,000 گناہ بھی لکھا جائے گا. آ جاؤ, کھڑے کھڑے لوگ چلیں گے. کعبے میں جو کھڑا سکہ ہوگا وہی چلے گا, وہی نیکیاں لے گا, وہ گناہوں سے بچتا ہوا نکل جائے گا. لیکن مدینے میں آؤ, نیکی کا اگر توفیق ہو گئی تو وہ ہزاروں ہے. روایت میں اختلاف ہے اس لیے فکس نہیں کر رہا ہوں, 50,000 تک کی روایت ہے. چلو بات 50,000 کی نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکی لکھی جائے گی. بات اس کی ہے ایک گناہ ہو جائے ایک ہی لکھا جائے گا. آپ بتاؤ کہ مدینہ نہ جانے والے کتنے نادان ہیں کہ پوری محنت میدان میں کیا اور آفس میں جا کر کے رجسٹر پہ نام نہیں لکھوایا. تو مدینہ نتیجہ دینے والا ہے, مدینہ ثمرہ دینے والا ہے, مدینہ پھل دینے والا ہے. میدان عرفات میں جو محنت کی ہے وہ مدینے میں آؤ. مولا تعالیٰ اسی جذبے اور عقیدے کے ساتھ ہمیں حج کرنے کی توفیق اور زیارت مدینہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا رسول اللہ.